الحمد للہ الذی نزل الفرقان نصلی و نسلم علی سید الانس والجان۔ قرآن حکیم کلاس کے طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ العنکبوت کی نشست نمبر 8 میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں، اور یہ ہماری سورۃ العنکبوت کی آخری نشست ہے، جس میں ہم اس سورت کا آخری رکوع پڑھیں گے، جو آیت نمبر 64 تا 69 تک ان آیات پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت جو اس نشست کی ہے، اس میں اللہ رب العزت دو جہانوں کی حیثیت کو بیان کر رہے ہیں، دنیا کی زندگی اور آخرت کا گھر۔ موازنتاً کمپیریٹیولی اللہ اس کی حیثیت کو ذکر کریں گے، تاکہ لوگ یہ فیصلہ کر سکیں کہ میں نے کس جہان کے لیے کوشش کرنی ہے، کس جہان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی صلاحیتوں کو لگانا ہے۔ تو پہلی آیت کی طرف دیکھیں، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر تماشا اور کھیل ہے۔ یعنی یہاں کے جتنے کریکٹر ہیں، جو منصب ہیں، جو کچھ بھی جہاں کہیں پر بیٹھا ہے، جس حیثیت سے بھی بیٹھا ہے، وہ اصل میں وہ اصل کریکٹر نہیں ہے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آج ایک بادشاہ ہے، مرنے کے بعد وہ زنجیروں میں جکڑ کے جہنم میں گرا دیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے آج ایک فقیر ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، دن قیامت سونے کا تاج پہنا کر جنت کی نعمتوں میں داخل کر دیا جائے۔ تو یہ تو کھیل تماشا ہے، جیسے ڈرامے میں کریکٹر ہوتے ہیں، وہ اصل نہیں ہوتے۔ اسی طرح دنیا کے منصب جو تقسیم کیے گئے ہیں وہ اصل نہیں ہیں، بس یہاں تو آزمائش ہو رہی ہے کہ اس کریکٹر پر کون کیسا رول پلے کرتا ہے۔ اگر وہ قرآنی اصولوں کے مطابق چلتا ہے تو آخرت میں کامیاب ہے، اگر نہیں تو خواہ دنیا کے اندر کتنا بڑا منصب کیوں نہیں ہے، آخرت میں بیڑیوں میں جکڑ کے، زنجیروں میں جکڑ کے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ تو یہاں واضح کر دیا گیا کہ دنیا جو ہے وہ تو کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ اصل زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہوتے، یعنی اگر وہ جانتے ہوتے نا کہ دنیا یہ جو آخرت ہے یہ اصل گھر ہے، یہ رہنے کی جگہ ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، تو پھر وہ آخرت میں کامیابی کے لیے تیاری کرتے۔ یہ تو کھیل تماشوں میں مصروف ہیں، یہی کی کامیابی چاہتے ہیں، یہی کا سب کچھ اچیومنٹ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگلی آیت کو دیکھیں گے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو۔ تو یہاں اللہ ایک بات ذکر کر رہے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو توحید ہے، اللہ سے تعلق ہے، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو فطرت کی آواز سامنے آتی ہے۔ جہاں کوئی اسباب نہیں، کوئی وسائل نہیں، بندہ مصیبت میں گھر گیا، دنیا کا ماحول نہیں، جہاں اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اب سارے اسباب وسائل کٹ گئے، سارے ماحول سے کٹ گیا، اب مصیبت میں گھر گیا، اب کون سی آواز اٹھتی ہے؟ لا الہ الا اللہ، اب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی طرف اب آواز اٹھتی ہے، اس کو پکارنے لگتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اگر آخرت نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ ہی کی توحید اگر دل کے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر یہ جو شے مصیبت میں تم آواز دیتے ہو، یہ کیوں آواز دیتے ہو؟ تو گویا یہ توحید جو ہے وہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، اندر موجود ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں خشکی کی طرف تو فوراً ہی شرک کرنے لگتے ہیں۔ یعنی جو ہی نجات دی، خشکی میں آئے، پھر ماحول دیکھا، اسباب و وسائل میں گھر گئے، دنیا کی چمک میں گھر گئے، اور دوست احباب میں بیٹھنے لگے، تو پھر شرک کرنے لگے، پھر وہی پٹی بندھ گئی، پھر ان چیزوں سے غافل ہو گئے جن پر جھنجھوڑ کے اللہ نے ایک شے دکھا دی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس سے نصیحت حاصل کر کے صحیح رخ پہ آ جاتے، لیکن نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اندر کے مزاج بگڑ چکے۔
اب آگے اللہ ذکر کر رہے ہیں لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ ناشکری کر لیں اس کی نعمتوں کی، یعنی نجات کے بعد شرک کرنے سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اتنا ہی حاصل ہوگا نا کہ چاند روزہ اللہ کی مزید ناشکری کر لیں گے، مزید شرک کر لیں گے تو مزید فرد جرم عائد ہوگی نا، تو یہ مزید شرک کریں گے تو مزید ناشکری کریں گے تو مزید فرد جرم عائد ہوگی، وَلِيَتَمَتَّعُوا، تاکہ وہ مزے اڑا لیں، وہ چند دن اور مزے اڑا لیں گے، یہی ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پھر ان قریب وہ جان لیں گے، شرک کا، ناشکری کا اور نافرمانی کا انجام جان لیں گے۔ ظاہر ہے ہمیشہ تو نہیں رہنا، موت تو آئے گی۔ اب آگے اللہ رب العزت ایک بات ذکر کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے ایک بات کہی تھی کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کی ساری باتیں تسلیم کر لی، آپ کے دلائل بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم آپ کی باتوں کو مان لیتے نا تو یہ عرب ہمارا مخالف ہو جائے گا۔ آج ہمیں بھی یہی خوف ہے کہ اسرائیل جو ہے، یورپ جو ہے اور دیگر لوگ جو ہیں یہ نہ کبھی ناراض ہو جائیں، یہ ہمارے مخالف نہ ہو جائیں، پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ عرب ہمارا مخالف ہو جائے گا، تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم نے بنایا حرم کو امن کی جگہ، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور لوگ اس کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں، مکہ کے گرد و نواح میں قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں، خون ریزی ہو جاتی ہے، لیکن ان کے قافلے ملک شام اور یمن کی طرف بڑے جناب امن کے ساتھ چلتے ہیں، تجارتی قافلے ادھر کو بھی جا رہے ہیں، ادھر کو بھی جا رہے ہیں، سورہ قریش میں ہم پڑھیں گے اس کی تفصیلات۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا؟ یہ کس وجہ سے دھاگ بیٹھی؟ وہ جو واقعہ ہوا تھا اصحاب فیل کا، ہاتھیوں والے جو آئے تھے لشکر لے کر اور انہوں نے مکہ کے بیت اللہ کو گرانا چاہا تھا، اس لشکر کو کس نے شکست دی تھی؟ اہل مکہ کا کوئی رول تھا اس میں؟ انہوں نے کوئی مقابلہ کر کے ان کو شکست دی تھی؟ نہیں، وہ خالص اللہ نے معجزانہ انداز میں ان کو شکست دے کر اہل مکہ اور بیت اللہ کے متولیوں کی دھاک پوری دنیا میں بٹھا دی تھی۔ کوئی ان کے قافلوں کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا کہ ان کو نہیں چھیڑنا، کہ اللہ کی مدد ان کے اوپر آتی ہے اور چند پرندوں نے بڑے بڑے جو ہاتھیوں کے لشکر ہیں ان کو تباہ کر کے رکھ دیا، تو ان کے قافلوں کو کوئی نہیں چھیڑتا۔ تو اس اللہ نے جس اللہ نے تمہیں پہلے امن دے رکھا ہے، اگر تم کوئی سٹینڈ لیتے ہو کفر کے خلاف، تو کیا کفر کے خلاف سٹینڈ لینے میں اور اللہ کی خاطر کھڑا ہونے میں اللہ تمہارا پشت پناہی چھوڑ دے گا؟ کیا وہ اس امن کو ختم کر دے گا؟ یہ جواب دیا گیا۔ تو آج بھی اگر سٹینڈ لے لیتے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ اللہ رب العزت پشت پناہی چھوڑ دیں گے، بلکہ اللہ کی مدد مزید آئے گی۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ مشرکین مکہ بتوں کے بڑے گن گاتے تھے، ان کی نعمتوں کا بڑا، ان کے احسانات کا بڑا ذکر کرتے تھے، انہوں نے یوں کر دیا، انہوں نے یوں کر دیا، ہمارے لیے یہ فائدہ ہو گیا، اور اللہ کی نعمتوں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ تو یہاں بھی یہی حال ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں کر رکھی ہیں آج جدید دور میں، اس کی طرف کوئی نظر نہیں، لیکن جو ٹیکنالوجی ترقی کر گئی اس کی طرف بڑی نظر ہے، اس کے بڑے گن گائے جا رہے ہیں۔ آج جو مسلمان مار کھا رہا ہے، میرا اپنا یہ تجزیہ، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس وجہ سے نہیں کھا رہا کہ کفر بڑی ترقی کر گیا، بلکہ اس وجہ سے مار کھا رہا ہے کہ اس نے قرآن و سنت کے قوانین کو پس پشت ڈال دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر تم آزمائشوں کے اندر استقامت اختیار کرتے اور اپنے دعوی ایمان کے اندر مضبوط رہتے اور اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرتے رہتے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہتی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو جھوٹ باندھے اللہ پر؟ یہ جو شرک کرنا ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کتنا بڑا افتراء ہے کہ اتنی بڑی ہستی کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا جائے۔
جو کائنات کا خالق اور کوئی نہیں ہے، کائنات کو بنانے میں کوئی ساجی کوئی نہیں ہے، اسباب و وسائل کو پیدا کرنے میں اس کا اور کوئی شریک کوئی نہیں ہے، سب کچھ وہ دیتا ہے، اس کے باوجود کسی کو شریک ٹھہرا لینا کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا افتراء ہے، اللہ کے اوپر کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ او کذب بالحق لما جاء، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو حق کو جھٹلا دے جبکہ وہ آ چکا ہے۔ قرآن و سنت کی شکل میں حق ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر جو جھٹلا رہا ہے بڑا، اس سے بڑا بھی ظالم کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ہم تلاش کر رہے ہیں کس طرح دنیا کو چلنا چاہیے، لوگ کس طرح امن میں رہیں، معاشی نظام کیسے چلنے چاہیے، سیاسی نظام کیسے چلنے چاہیے، معاشرے کے اندر سے بے حیائی کیسے ختم ہونی چاہیے، کہاں کہاں نئی ٹکریں مار رہے ہیں ہم۔ لیکن جو حق ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا ہے پوری نظام زندگی اور پوری دنیا کو چلانے کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک عالمگیر کتاب ہے، ورلڈ لیول کی بک ہے، اس کی طرف نظر ہی نہیں کسی کی، اس کو جھٹلا رہے ہیں، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو اللہ فرماتے ہیں کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے کافروں کا؟ اتنی بڑی بڑی نعمتیں قرآن کی شکل میں، اتنی بڑی رحمت اور نعمت، ایسے کافر جب منکر ہوں گے، انکار کریں گے، تو کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا؟ یہاں پھر استفہام انکاری ہے، اللہ کہنا چاہتے ہیں ہاں ایسے لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم میں ہوگا۔ اب آخری آیت آ گئی اس سورت کی، اور اس میں اللہ رب العزت اس سورت کو مکمل فرمائیں گے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو کوشش کریں گے ہمارے راستے میں، ہم ضرور بے ضرور ان کو راستے دکھائیں گے اپنے۔ کوشش کرنا ضرور ہے، وہ پہلا قانون، جو ایمان کا دعویٰ کریں گے ہم آزمائش کریں گے، ٹکراؤ ہوگا، چیلنج ہوں گے، مقابلے میں چیزیں آئیں گی، جو کوئی جمع رہے گا زور لگے گا، جو کوئی زور لگائے گا ہمارے راستے میں بڑھے گا، ہم راستے کھولیں گے۔ پہلا ٹکراؤ ہوگا اپنے نفس کے ساتھ، نفس تمہیں پٹیاں پڑھائے گا، غلط خواہشیں پوری کرنے کے لیے تمہیں اکسائے گا، اس کا مقابلہ کر کے آگے بڑھ جائیے۔ پھر اس شیطان تمہیں وسوسے ڈالے گا، تمہیں راستوں سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، اس ٹکراؤ کو بھی ختم کر کے آگے بڑھ جائیے، راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ پھر اقربا میں والدین ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ان میں سے اگر کوئی احکام الہی کے خلاف تمہاری رکاوٹ بن جائے، اس رکاوٹ کو بھی دور کیجیے، آگے بڑھیے، اللہ راستے کھولیں گے۔ اس طرح معاشرے میں، ریاست میں، سیاست میں آگے بڑھتے چلے جائیے، اور ساری رکاوٹوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ کے راستوں کو حاصل کرتے چلے جائیے، اللہ تمہارے لیے راستے کھولتا چلا جائے گا۔ آخری جملہ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ قطعاً خیال نہیں آنا چاہیے کہ نیکی کرنے والے کمزور ہیں تو اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے، کفر کے پاس اسباب و وسائل ہیں تو اللہ ان کے ساتھ ہے، نہیں۔ خواہ کتنے کسی کے پاس اسباب و وسائل ہو جائیں، ہو وہ کافر، ہو وہ نافرمان، ہو وہ شرک کرنے والا، اللہ اس کے ساتھ قطعاً نہیں ہے۔ اور جو کوئی نیکی کرنے والا، ہم کمزور کیوں نہیں، اسباب و وسائل کا ایک تنکا بھی اس کے پاس کیوں نہیں ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، یہ اللہ نے بات واضح کر دی ہے۔ تو یہ بہت بڑا انسان کے لیے ایک بشارت ہے کہ نیک آدمی کے ساتھ ہے اللہ۔ تو آج کی نشست میں ہماری سورت مکمل ہو گئی، 8 نشستوں میں ہم نے سورت العنکبوت کو مکمل کیا۔ 2 قوانین بڑی تفصیل سے سمجھے گئے، ایک یہ کہ جو ایمان کا دعویٰ کریں گے ان کی آزمائش کریں گے کہ وہ استقامت اختیار کرتے ہیں، اگر استقامت اختیار کرتے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ نے آزمائشوں میں استقامت اختیار کرنے کے طریقے بھی بتا دیے، ان ہدایات کی روشنی میں استقامت اختیار کیجیے۔ اور اہل باطل کو بھی اللہ نے چوکنا کر دیا کہ وہ اگر دنیا میں کھا پی رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، اسباب و وسائل پر قابض ہیں، تو وہ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے مہلت دے رکھی ہے کہ اس مہلت کے درمیان واپس پلٹ آئیے۔ لیکن جب یوں ہی مہلت ختم ہوگی تو اللہ پکڑ لیں گے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ مکمل ہو گئی، اللہ کی توفیق سے، اس کی مہربانی سے ہم نے 8 نشستوں میں سورۃ العنکبوت کو مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست سے سورہ روم کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔